جو بات زیادہ سے زیادہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، ہم کو کبھی اگر کسی ڈیسپریٹ مومنٹ پہ کچھ مانگنا ہو، تو اللہ نے اگر کبھی کوئی نیکی کی توفیق دی ہو ماضی میں، تو اس کا حوالہ دے کے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدایا میں نے کچھ تو نیکی کی تھی نا، تو برائے کرم میرا یہ کام کر دے۔ تو کچھ بزرگوں کا نام لے کر اللہ کے ہاں سفارش پیش کریں، وہیں پر لے جانے والا راستہ ہے کہ جہاں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید پر مبنی دین کو پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں جب دعا کرنی ہے تو پہلے بھی درود پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پڑھنا ہے۔ تو اس سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ درود تو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، تو پھر گویا کہ اصل میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کے وسیلے سے ہم دعا کریں۔ سب سے اہم اور سب سے صحیح دینی رہنمائی قرآن کی رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی دعائیں نقل کی گئی، کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اول و آخر کوئی درود کا ذکر ہے۔ درود خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو شروع میں اور آخر میں، لیکن اس کو کسی غلط تصور کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اول اور آخر میں پڑھیں گے، میں مثال کے طور پر، تو اس میں یہی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں اس پیغمبر کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں یہ دین سکھایا اللہ کی طرف سے، اور ہم اسی رہنمائی کی روشنی میں اس طرح سے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے تصورات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ جو اگرچہ کہ شرک تو نہیں ہے، لیکن اس کی طرف لے جانے والا یہ راستہ ہے، اور وہ انسان اپنے آپ کو پھر ایسے سہارے ان کی تلاش کرتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اس کو بچا لے۔